تین طرح کی عورتیں گھر میں بے بہا غربت لاتی ہیں۔ ان کی یہ تین عادات گھر کو خوشیوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کو ناراض کر دیتی ہیں اور گھر میں ایسی نحوست لاتی ہیں کہ خوشحالی دور دور تک نظر بھی نہیں آتی۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت بن جائے، اگر تم اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تو ان تین طرح کی عورتوں سے ضرور بچنا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بادشاہوں کو گدا بنا دیتی ہیں، جو بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتی ہیں اور سکون کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں، موت کی نیند۔ ایسی عورتیں گھر کے چراغوں کو بجھا دیتی ہیں اور خوشیوں کو ویرانی میں بدل دیتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں وہ عورتیں تو موجود نہیں جو یہ تین گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں، اور اس لیے آپ کا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ عورتوں کے تین گناہوں کی وجہ سے تمہارا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر یہ عورتیں آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، تین گناہ شوق سے کرنے والی عورتیں اگر آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، تو پھر سمجھ لو آپ کے رزق کی برکت اور سکون کی نعمت خطرے میں ہے۔ رزق کی برکت بھی خطرے میں ہے، سکون کی گھڑی بھی خطرے میں ہے۔ یہ عورتیں ہر نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ تین گناہوں کی وجہ سے، اور گھر کو پریشانیوں کا شکار بنا دیتی ہیں تین گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا ایسی عورتوں سے بچنا جن کے اعمال تمہارے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیں۔ ایسی عورتوں سے ضرور بچنا جو تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد کر دیں۔ ایسی عورتوں سے بچنا جن کی وجہ سے تم ساری زندگی ہمیشہ کے لیے غربت کی دلدل میں پھنسے رہو، اس طرح پھنسو کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملے۔ دوستو، اگر تم نے ان باتوں کو نظر انداز کیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو یاد رکھو خوشحالی تمہارے دروازے سے بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری باتوں کو نظر انداز کیا تو آخر وہ کون سی تین طرح کی عورتیں ہیں جو آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہیں؟ کون سی تین طرح کی عورتیں ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، غربت کے دنوں میں اپنے شوہر سے حرام کا تقاضا کرنے والی عورت۔ وہ عورت جو غربت کے دنوں میں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہیں سے لے آؤ، حلال لے آؤ، حرام لے آؤ، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری ہونی چاہیے، کہیں سے بھی لے آؤ۔ یہاں پر میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا۔ آپ بھی ایک بار ضرور سنیں۔ اب جو عورتیں اپنے شوہروں سے حرام کا تقاضا کرتی ہیں نا، وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں، اور جو غربت میں صبر کے ساتھ اپنے شوہر سے حلال کا تقاضا کرتی ہے وہ بھی ضرور سنیں۔ ایک دن ایک بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا تم ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہو۔ بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا کہ تم ایک ہی جگہ پر قائم رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، لیکن ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں، ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں۔ کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تجھے پگھلا کے رکھ دے، تجھے رلا کے رکھ دے؟ میں بہتا رہتا ہوں، تو ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ مجھے بتا، کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تیرے پتھروں کو پگھلا کے رکھ دے؟ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترا، کہنے لگا چپ کرو، میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والی کہانی سناتا ہوں۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ ایک میاں بیوی کی کہانی ہے جن کی محبت اور صبر اور قربانی نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا، فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک غریب مزدور تھا جو روزانہ صبح سویرے اپنی بیوی کو دعا کے ساتھ رخصت کرتا اور خود کام پر نکل جاتا۔ بیوی ایک نہایت ہی عبادت گزار اور صابرہ عورت تھی، لیکن غربت نے اس کے دل کو تھوڑا سخت کر دیا تھا۔ بیوی ویسے عبادت گزار تھی، اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن غربت نے اس بیوی کو تھوڑا سخت کر دیا تھا۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کب آئے گی، ہماری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے، کیا یہ غربت ہماری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے؟ آگے شوہر ہنس کر کہتا، بیوی صبر کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا،
شوہر ہنس کر اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے، آزمانے کے بعد جب اس کے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ پھر حد کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان پر رشک کرتے ہیں، ان کے مقدروں پر رشک کرتے ہیں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، اللہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ لیکن بیوی کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کس چیز کی بے چینی؟ غربت کی بے چینی، کہ اس کی بیوی کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے، کہ آخر ہم ان برے دنوں سے کب نکلیں گے، اس غربت کی دلدل سے کب نکلیں گے۔ ایک دن شوہر بیمار ہو گیا اور کام پر نہ جا سکا۔ بیوی نے گھر کے حالات کو دیکھ کر خود بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لیکن بازار پہنچ کر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گئی، کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کیا تم مجھے کچھ آٹا اور کھانے کا سامان ادھار دے سکتے ہو، ادھارا سامان دے سکتے ہو؟ دکاندار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا جس طرح ہمارے دکاندار مذاق اڑاتے ہیں، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو لینے کا حق کیسے ہے؟ برائے مہربانی ادھار مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ یہ کہہ کر دکاندار نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بیوی دل شکستہ ہو کر گھر واپس آئی، خالی ہاتھ گھر واپس آئی، لیکن اس کے چہرے پر غصے یا بے چینی کے بجائے صبر کے آثار تھے۔ بیوی نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا، روتے ہوئے کہا، آج میں نے بازار میں اپنی بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ آج میں نے کسی غیر محرم مرد کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس نے مجھے خیرات نہیں دی، مجھے آٹا نہیں دیا، اس نے ذرا بھی میری غربت پر رحم نہ کیا، ذرا بھی ترس نہ آیا اس۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا بھی صحیح، اس آزمائش سے ضرور نکالے گا۔ لیکن آج سے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس اللہ سے مدد مانگوں گی۔ میں جو کچھ بھی مانگوں گی اللہ سے مانگوں گی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، کیونکہ آج میں نے بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ اسی رات دونوں میاں بیوی مصلے پر بیٹھے پوری رات دعائیں مانگتے رہے، رو رو کر اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، شوہر کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی، شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ پھر سے بیوی سے دعائیں لیتا ہوا محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے نکل گیا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا مگر اسے کوئی کام نہ ملا، پورا دن بازار میں بیٹھا رہا، اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن جب کام نہ ملا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا، ہاتھ خالی تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب جا کر میں اپنی بیوی کو کیا کہوں گا، وہ جو دن رات غربت کے بوجھ تلے پریشان رہتی، جو ہر روز مجھ سے امید لگاتی ہے، وہ آج بھی مجھ سے سوال کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور ہماری زندگی مزید آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سوچتے سوچتے اس غریب شوہر کی نظر اچانک ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے مرا پڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال سا ابھرا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں، یہ کم از کم ہمارے بھوکے پیٹ کا سہارا تو بنے گا۔ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنا تو چل جائے گا نا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ غریب شخص مرے ہوئے جانور کے قریب گیا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ بھوکے مر جاؤ، اللہ کی منع کردہ چیز کو مت کھانا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم رک گئے، لیکن پھر سے بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو موم کر گیا۔ گھر میں بیوی 2 دن کی بھوکی تھی نا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے ٹکڑے نکالے، گوشت کے ٹکڑے نکالے، شاپر میں ڈالے اور رات کے سناٹے میں سر جھکائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیوی کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے حرام لے کر آیا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ میری بیوی عبادت گزار ہے، وہ مجھے کیا کہے گی؟ کیا وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی؟ لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا بھی دیا، کہا یہ سب میں مجبوری کے ساتھ کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں اور مجبور آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ سب میں مجبوری میں کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل کبھی بھی حرام کے لیے آمادہ نہ ہوتا، میرا دل کبھی بھی حرام کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ خیر، گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا، بیوی اندر بیٹھی بے چینی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شوہر کو دیکھا
जैसे ही उसने शौहर को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण झलकने लगी। वो बोली, क्या तुम खाने के लिए कुछ लेकर आए हो? मेरे पेट के लिए कुछ बंदोबस्त करके आए हो? शौहर ने शापर को एक कोने में रखते हुए नजरें झुकाते हुए कहा, हाँ लाया हूं, ये उठा लीजिए, पका लीजिए। बीवी ने खुशी से शापर से गोश्त निकाला, उसे धोया, एक देगची के अंदर डाला, चूल्हे पर देगची रखी, नीचे आग जला दी। चंद लम्हे बाद जब देगची का ढक्कन हटाया तो देखकर हैरान रह गई कि देगची के अंदर गोश्त की जगह खून ही खून है। देगची के अंदर खून ही खून है और इस खून से हराम की बदबू आ रही है, हराम की बदबू आ रही है और देगची के अंदर खून ही खून है। बीवी की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई, हाथ लरसने लगे, उससे बू बर्दाश्त ना हो पा रही थी। वो फौरन शापर और देगची लिए शौहर के पास पहुंची। वो शौहर जो सहन के कोने में चुपचाप बैठा रो रहा था, उसके पास आकर कहा, मुझे सच बताना कि ये गोश्त कहां से लाए हो, गोश्त कहां से लाए हो, हकीकत छुपाना मत, मुझे सच बताना। शौहर ने नजरें झुका ली, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के साए थे। लरसती हुई आवाज में उसने कहा, मैं मजबूर हो गया था। तेरी भूख, तेरे चेहरे की मायूसी मेरे दिल पर बोझ बन गई थी। मैं नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। तेरी भूख ने मुझे अंधा कर दिया था, तेरी मायूसी ने मुझे अंधा कर दिया था। ये सुनती ही बीवी आंसुओं के साथ शौहर के कदमों पर पड़ गई। रोते हुए बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, हमें भूख से मरना कबूल है लेकिन हराम खाना कभी कबूल नहीं है। अल्लाह ने हमें आजमाइश दी है लेकिन उसका हुक्म तोड़ना हमें कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तुम नहीं जानते ओ मेरे सरताज, मुझे हराम खिलाने वाले, क्या तुम नहीं जानते कि हराम रिज़्क में कभी सुकून नहीं होता, हराम रिज़्क में कभी सुकून नहीं होता। जो औरतें अपने शौहरों को हराम कमाने पर मजबूर करती हैं वो दुनिया की बदबख्त औरतों में से होती हैं, वो दुनिया की बदकिस्मत औरतों में से होती हैं। बीवी का ये जुमला कि मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, मुझे हराम का लुकमा मत खिलाना, मुझे हराम मत खिलाना, हाय ये जुमला अल्लाह की ज़ात को इतना पसंद आया कि अल्लाह की ज़ात उसी लम्हे के अंदर अंदर इन पर मेहरबान हो गई, इन दोनों मियाँ बीवी पर मेहरबान हो गई। ये एक जुमला अल्लाह को इतना बड़ा पसंद आया कि मेरे लिए जब भी लेकर आना हलाल का निवाला लेकर आना। ये जुमला मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह की ज़ात इन पर मेहरबान हो गई। ऐ मेरे शौहर, मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, मुझे हराम मत खिलाना, मुझे मौत मंजूर है, हराम मंजूर नहीं है, मौत कबूल है, हराम कबूल नहीं है। मतलब कि औरत का ये एक ऐसा जुमला है जो घर में बेबहा रिज़्क लाता है, गैब से रिज़्क लाता है। अब पूरी रात ये इबादत में बैठे रहे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, इसका शौहर घर के बाहर बैठा था। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया, क्योंकि अब आजमाइश के दिन निकल चुके थे, अब परेशानियों के दिन खत्म हो चुके थे, अब अच्छे दिन आने वाले थे। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया और कहा कि भाई, मैं आपके घर के पास से गुजरा, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है, क्या मैं यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ? जन्नत के अंदर मुझे एक रात गुजारने दोगे? क्या मैं एक रात गुजार सकता हूँ? ये बात सुनते ही ये गरीब शख्स परेशान हो गया कि अगर मैंने मेहमान को अपने घर बिठा दिया तो जाहिर है खाना भी खिलाना पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा, जबकि हमारे घर में रोटी का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं, सूखी रोटी का टुकड़ा भी मौजूद नहीं, हमारे अपने खाने को नहीं, मेहमान को क्या खिलाएंगे? बीवी ने कहा, तुम परेशान मत हो, मेहमान को अपने कमरे के अंदर बिठाओ, मेहमान को अंदर जगह दो, कमरे के अंदर बिठाओ, और ये लो मेरा एक लिबास, ये लो मेरा एक लिबास बेच कर मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। शौहर ने ऐसा ही किया, शौहर ने ऐसा ही किया। अजनबी शख्स ने वहीं रात गुजारी और सुबह जाते वक्त एक थैला दिया गरीब को। अजनबी ने सुबह वापस जाते वक्त उसने गरीब को एक थैला दिया और साथ में कहा, ये जो थैला है ये आज से 20 साल पहले मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया था, और साथ में कहा था कि जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए, अल्लाह अकबर, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी, किसी सफर में भी, जब भी और कहीं भी जिस घर के अंदर से तुझे जन्नत की खुशबू आए, बस ये अमानत उन घर वालों को दे देना। उस जन्नत के अंदर जो लोग रिहाइश पजीर हैं,
یہ امانت اس گھر میں رہنے والوں کے سپرد کر دینا، یہ امانت اس جنت کے اندر رہنے والوں کے سپرد کر دینا۔ لہٰذا بھائی یہ لیجیے آپ کی امانت اور مجھے اجازت دیجیے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ تھیلا دے کر امانت ان کے سپرد کر کے مہمان وہاں سے چلا گیا۔ جب شوہر اور بیوی نے تھیلا کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اب مشکل وقت ختم ہو چکا تھا، اب آگے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تھیلا سکوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سکے چاندی کے نہیں تھے، وہ سکے سونے کے تھے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ اپنے شوہروں سے حلال کا تقاضا کرتی ہیں وہ اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، ایسی عورتیں اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں، اپنی زندگی میں عروج ضرور دیکھتی ہیں، ایسی عورتیں جلد ہی مشکلات سے نکل جاتی ہیں۔ آج میرے معاشرے کی ہر ایک عورت پریشانی کی دلدل میں کیوں پھنسی ہوئی پتہ ہے تمہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ عورت حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پا رہی، اسے حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو اس کے گھر میں پریشانیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنے گھر میں بے بہا رزق لانا چاہتی ہو، غربت اور پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہو، تو اپنے شوہر سے حلال کی ڈیمانڈ کرو، حرام سے بچو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں، پھر دیکھنا تم زیرو سے ہیرو بن جاؤ گے۔ گھر کا رزق ختم کرنے والا جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر چاہے مال کا ہو، دولت کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو، انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی دم لیتا ہے۔ تیسرا گناہ مال کے ہونے کے باوجود بھی جو عورتیں دروازے پر آئے کسی سائل کو روٹی نہیں دیتی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، جو عورت فقیر کو خیرات نہیں دیتی، مال بھی ہے دولت بھی ہے پھر بھی غریب کی مدد نہیں کر پا رہی، ایسی عورت کبھی بھی زندگی میں اچھے دن نہیں دیکھ سکتی۔